السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے ہماری گفتگو ان روایات کے بارے میں تھی جو عوام الناس میں حدیث کے عنوان سے مشہور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعے کا، اس حالت کا ذکر ہے، نسبت ہے۔ تو ان چند روایات کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ تو بعض احباب نے وہ بیان ہمارا آن لائن بھی سنا، تو کچھ احباب نے مجھے یہ فرمایا کہ اس عنوان کو مزید آگے چلایا جائے اور وہ تمام روایات جو حدیث مبارکہ نہیں ہیں اور ہمارے ہاں اس کو حدیث مبارکہ بیان کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے یا وہ مشہور ہو گئی ہیں، تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت نے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ ان تمام روایات کو ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھوں، وہ پوری روایت بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اس کا حکم حضرات محدثین نے کیا لگایا ہے وہ بھی عرض کر دوں۔ تو پچھلے جمعے تو ہم نے صرف خلاصہ، میں نے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور چل پڑے۔ تو آج چند ایک ایسی روایات عرض کروں گا جو ہمارے ہاں مشہور ہیں، اور وہ مشہور بھی ہوئی مقررین بعض کہنے والوں کی وجہ سے، اور ہم اس کو حدیث سمجھتے رہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس وقت حدیث بنتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا جوڑ بیٹھ جائے، جسے ہم سند کہتے ہیں۔ آج اگر تو ایک حدیث بیان کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند محفوظ ہے، جیسے کہ مشکات شریف کی روایت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یہ روایت
حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے. اب اس حدیث کو اگر بیان کیا جائے تو میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے پڑھی سنی، انہوں نے اپنے کس استاد سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ہمارا نسب محفوظ ہے. اللہ کے نبی تک، اللہ کے نبی نے کس صحابی کو بتائی، انہوں نے آگے کس کو سنائی، انہوں نے آگے کس کو پڑھائی، یہاں تک کہ مجھ تک وہ سارا نسب موجود ہے. تو یہ جو سند ہے یہ وہ چیز ہے جو آج کے زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جوڑ دیتی ہے. تو جب سند میں گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ حدیث نہیں رہتی، یا اس کا حکم لگاتے ہیں یہ ضعیف ہے، کمزور ہے. بعض روایات وہ ہوتی ہیں جس کی سند ہی نہیں ہوتی، بعض روایات وہ ہوتی ہیں جس کی سند ہوتی ہے لیکن اس سند میں ایسا آدمی ہوتا ہے جو جھوٹا مشہور ہے، یا ایسا آدمی ہے جو مسلمان تھا ہی نہیں، مسلمانوں کے لبادے میں اس حدیثیں گھڑتا تھا، حدیثیں بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا. ایسے لوگ بھی تھے. اور ایسی ایسی روایات، بےہودہ قسم کے جملے جو حدیث بنائی گئے، عجیب و غریب باتیں جو حدیث بنائی گئی. اس سے نقصان کیا ہوا؟ ایک طبقہ جو عقلی بنیاد کے اوپر دین کو پرکھتا تھا، جو عقل کے ترازو پہ دین کو تولتا تھا، وہ حدیث کے اس طرح کے جملوں سے اتنا بدظن ہوا کہ وہ حدیث کے ہی منکر ہو گئے. وہ حدیث کے سرے سے انکار کر دیا کہ وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہوا. مسلمانوں میں ایک طبقہ منکرین حدیث کا پیدا ہو گیا. اور دوسرا جو بڑا نقصان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کے جملوں کو منسوب کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائے. اور وہ وعید من یقل ما لم یقل، جو میں نے نہیں کہا، میرے بارے میں اس بات کو منسوب کیا جائے، میرے ساتھ اس بات کو جوڑا جائے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو اس وعید کے ضمن میں آ جائیں گے. تو چند روایات میں آج انشاءاللہ عرض کروں گا جن میں یہ بات کہنا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا نہیں کہنی چاہیے، اسے بچنا چاہیے. وہ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیمار پڑ گئے، اور بیماری اتنی بڑی کہ حالت نزع، آخری لمحہ، آخری وقت آ گیا، اور ان کے پاس بیٹھ کے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا. واقعہ سنا ہے نا؟ تو یہاں پہ ایک مسئلہ بھی بتا دوں. جب حالت نزع ہو نا، آخری وقت ہو مریض کا، کسی بھی انسان کا، اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو، توبہ کر لو، کچھ نہیں کہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی چاہیے. کوئی بھی کلمات خیر اس کے سامنے بیٹھ کے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، وہ آپ کے پڑھنے سے اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق دے دیں گے. تو یہ صحابی کا آخری وقت ہے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہیں نکل رہا. یہ واقعہ ہے نا، سنا ہوا، سب نے سنا ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اس کے پاس، اور جا کے دیکھا تو حالات ویسے ہی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے
اللہ رب العزت نے اس کی زبان سے کلمہ بند کر دیا ہے. ماں کو بلایا، اس سے گفتگو ہوئی، اس نے معاف کر دیا، اس صحابی کی زبان سے کلمہ نکل آیا. مشہور واقعہ نا، سب نے سنا ہوا. اب یہ روایت شدید ضعیف ہے، شدید ترین کمزور ہے. اس کی سند میں اتنے مسائل ہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں اس روایت کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے. آمنوا کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے ایسے ایمان لے کے آؤ. اور اس روایت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ تو صحابہ کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، الگ بات. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کے راویوں میں اتنا زیادہ کمزوری ہے، اتنا زیادہ ضعف ہے، اس کو حدیث بنا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن ہمارے معاشرے میں کتنا عام واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے. تو یہ ضعیف ترین بات ہے، اس کو اول بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر کہیں بیان کرنا پڑ جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ حدیث نہیں ہے. تو حدیث نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سنہری دور کا واقعہ ہے. تو پھر تو یہ کسی نے گھڑا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے. تو دوسرا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن عمر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہاں پہ ایک آپ کو میں علمی بات بتا دوں. حضرت عمر کے 3 بیٹوں کا نام عبد الرحمن ہے. 3 بیٹے جن کا نام عبد الرحمن ہے، مختلف بیویوں سے تھے، تینوں کا نام عبد الرحمن تھا. اس لیے بہت ساری روایات عبد الرحمن نامی بن عمر سے ہیں، تو وہ مختلف نبی حضرت عمر کے وہ بیٹے ہیں. 3 بیٹے جن کا نام عبد الرحمن تھا. یا جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا ہوں ان کی کنیت تھی ابو شحمہ. ابو شحمہ کنیت تھی، عبد الرحمن ابو شحمہ. یہ ان کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. اور وہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کے ہاں انہوں نے شراب پی. اب واقعہ آپ ذرا دیکھیں، اس واقعے کے آپ خد و خال اس کی حایت دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے یا حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور مدینہ طیبہ میں یہودی ہے، جبکہ مدینہ سے اللہ کے نبی نے یہودیوں کو نکال دیا تھا. وہ ہم نے سیرت میں پڑھا نا، تمام یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا تھا. اب اس واقعے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ عبد الرحمن ایک یہودی کے ہاں تھے، اور اس یہودی کے ہاں حضرت عبد الرحمن نے شراب پی. اس کے بعد نشہ چڑھ گیا. اس کے بعد عبد الرحمن سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. حضرت عمر نے ان کے اوپر حد لگائی. حد کیا لگائی؟ ان کو کوڑے مارے. حد زنا کوڑے ہیں نا، لیکن شادی شدہ کے لیے سنگساری ہے، اس کو پتھر مار کے مار دو. غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہے. تو عبد الرحمن کو کوڑے مارے. وہ کوڑوں کی شدت سے وہ بیمار پڑے اور مر گئے. یہ پورا واقعہ ہے. ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، یہ آگے بھی چلتا ہے. اب یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا وہ ایسے ہے، جو میں نے بیان کیا مشہور یہ واقعہ ہے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ مشہور واقعہ ہے. اور اصل واقعہ کیا ہے؟ وہ اس سے بالکل مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ عبد الرحمن ابو شحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی واقعہ ہے، لیکن یہ مصر میں تھے. کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ نہیں تھے. اور انہوں نے شراب نہیں پی تھی، نبیذ پی تھی. نبیذ کہتے ہیں اس پانی کو جس سے شراب بنتی ہے. شراب بننے کی جو ابتدا ہے وہ نبیذ سے ہوتی ہے. تو جو ابتدائی وہ پانی ہوتا ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں. تو نبیذ حرام نہیں ہے،
جب تک کہ وہ نشہ آور نہ ہو. اگر اس سے نشہ آ جائے تو پھر نبیذ بھی حرام ہے. یہ جو سے بھی بنتی ہے، کھجور سے بھی بنتی ہے، انگور سے بھی بنتی ہے، کشمش سے بھی بنتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو پانی میں بھگو دے، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد اس کا ذائقہ اس کے اندر آ جاتا ہے پانی کے اندر، وہ پانی پی لیں، اس کو نبیذ کہتے ہیں. لیکن اسی کو پھر کئی دن تک رکھیں گے، بعض دفعہ مہینوں اور سال رکھیں گے، وہ پھر شراب بن جاتی ہے. تو نبیذ شراب کی ابتدائی شکل ہے. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما نے نبیذ پی، لیکن نبیذ زیادہ پی لی، اور بتانے والے نے بتایا کہ یہ 2 دن سے بھگوئی ہوئی چیز ہے، لیکن وہ 2 دن کی نہیں تھی، زیادہ دن کی بھگوئی ہوئی تھی، اس میں نشہ تھا. اور اس سے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نشہ چڑھ گیا. یہ اصل واقعہ ہے. مصر میں ہیں اور شراب نہیں پی تھی، نبیذ پی تھی، اور اس نبیذ سے نشہ چڑھ گیا. جب نشہ چڑھ گیا تو عبد الرحمن نے خود پیش کیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، ان کے سامنے اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ مجھے چونکہ نشہ چڑھ گیا اس لیے میرے اوپر حد قائم کرو تاکہ میں اخروی عذاب سے پکڑ سے بچ جاؤں. حد جو قائم ہوتی ہے نا، اس سے آخرت کے عذاب سے آدمی بچ جاتا ہے. تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے پر حد مقرر کرے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے فکر مند ہوئے کہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، اس کے اوپر حد کیسے قائم کروں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طریقہ یہ نکالا کہ جو حد قائم کرنے والا جلاد تھا سرکاری، اس کو اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر میں حد قائم کر دی. جو کوڑے مارنے تھے اپنے ہاتھ میں مار دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی. عبد الرحمن جب مدینہ طیبہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حد مقرر کرنا علی الاعلان ضروری ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے. تو یہ حد میں ایک شرط نہیں قائم ہوئی، اس لیے حضرت عمر نے دوبارہ حد مقرر کی، حد قائم کی، دوبارہ کوڑے مارے. اس کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ صحت مند رہے. 1 مہینے کے بعد بیمار ہوئے اور اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ اصل واقعہ ہے جو صحیح واقعہ ہے، اور اس واقعے کو کیسے بنایا اور گھڑا، اس میں یہودی ڈالا، مدینہ طیبہ ڈالا، اور حضرت عمر کی سختی ڈالی، اور پھر اس سختی میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ڈالا، اور یہ واقعہ بنا کے مشہور کر دیا. جو اصل واقعہ ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا سننے میں، اور جو غیر معتبر واقعہ ہے، جو کمزور واقعہ ہے، وہ ہر آدمی آپ کو سناتا ہوا ملے گا. یہ کتنا بڑا نقصان ہوا. 2 باتیں. تیسری بات، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 سوالات کیے. 24 سوالات کیے. بڑا مشہور واقعہ ہے. اکثر اہل علم، مقررین، بحث کرنے والے، تقریر کرنے والے جو ہے نا، وہ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں. بڑا زبردست واقعہ ہے. واقعے کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، وہ غلط نہیں ہے. جتنے سوالات اور جوابات ہیں وہ دین سے ہٹی ہوئی بات کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس واقعے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا. یہ جو واقعہ ہے، جو میں ابھی آپ کو پورا واقعہ پڑھ کے سناؤں گا، وہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے 24 سوالات کیے. 24 سوالات کیے. نبی علیہ السلام نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے. تو اب جب یہ واقعہ بیان کیا جائے گا تو کیا دماغ میں بات کیا آئے گی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ایسے ارشاد فرمائی، حالانکہ اللہ کے نبی کا وہ جواب نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کا وہ جواب ہے تو اس جواب کی سند ہونی چاہیے، جبکہ اس کی سند یا ہے ہی نہیں
اگر ہے تو وہ بالکل ہی ٹوٹی ہوئی ہے. مجھ سے آپ نے بات سنی، آپ نے آگے بات فلاں بندے کو سنائی، فلاں بندے نے یہ بات آگے مظفر گڑھ میں ایک رہنے والے بندے کو سنائی. اب یہ سند ہے نا، مظفر گڑھ تک یہ بات پہنچ گئی 4 حوالوں سے. اب یہ بات آپ نے مجھ سے سنی اور مظفر گڑھ والے بندے سے کبھی آپ کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ کبھی مظفر گڑھ گئے ہی نہیں. مظفر گڑھ والا بندہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے بھائی سعید صاحب سے سن لی، اور بھائی سعید صاحب نے یہ بات عبد الوحید سے سنی. تو اب اس میں کیا ہوا، سند کمزور ہو گئی کہ سعید صاحب کا مظفر گڑھ جانا یا مظفر گڑھ والے بندے کا سعید صاحب سے ملاقات کرنا دونوں باتیں نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے گال لوگوں نے اپنے کولوں بنائی ہے. اس واقعے کے اندر یہ ہے، اس واقعے میں یہ بات ہے. یہ واقعہ اپنی جگہ اچھا ہے. اس واقعے کو میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے سنا دیتا ہوں مختصراً. ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، جیسے ہم سب پینڈو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو عربی میں بدو کہتے ہیں. ایک بدو پینڈو ہم طرح کا، ہمارے طرح کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا. یہ واقعہ ہے جس کی میں نے بتائی کہ سند نہیں ہے، باتیں ساری ٹھیک ہیں. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ احب ان اکون اعلم الناس، میں پسند کرتا ہوں میں دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ جاننے والا بن جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کر لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا بن جائے گا. وہ شخص کہنے لگا احب ان اکون اغنى الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتا ہوں، غنی بننا چاہتا ہوں، مالدار بننا چاہتا ہوں. تو جواب آیا قناعت اختیار کر لے، قناعت اختیار کر لے، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر صابر ہو جا، اس کے اوپر صبر کرنے والا بن جا، اللہ کے دیے ہوئے پہ خوش ہو جا، تو سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا. تیسرا سوال، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں بہترین ہو جاؤں، احب ان اکون خیر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین ہو جاؤں. تو جواب آیا خیر الناس من ينفع الناس فكن نافعا لهم، لوگوں کو نفع پہنچانے والا بن جا. جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ لوگوں میں بہترین ہو جاتا ہے. سوال احب ان اکون اعدل الناس، میں لوگوں میں سب سے بڑا عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں، عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، جواب یہ آیا کہ احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے وہی پسند کر. تجھ سے کوئی مشورہ مانگنے آتا ہے، اس مشورے میں جو تو خود کرے گا وہ مشورہ لوگوں کو دینا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جائے گا. کہنے والے نے کہا احب ان اکون اخ الناس الی اللہ تعالی، میں اللہ کا مخصوص بندہ بننا چاہتا ہوں. تو جواب آیا کہ تم ذکر زیادہ کیا کر، ذکر زیادہ کرو گے اللہ کے مخصوص بندے بن جاؤ گے. سوال ہوا احب ان اکون من المحسنین، میں پسند کرتا ہوں کہ میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، احسان، صفت احسان کے ساتھ متصف ہو جاؤں. تو جواب آیا اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہی دھیان پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. اب یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے. میں نے کہا نا یہ باتیں ساری حدیث مبارکہ میں ہیں، لیکن اس کو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. کہنے والے نے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ یکمل ایمانی، میرا ایمان مکمل ہو جائے. تو جواب آیا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. سوال آیا احب ان اکون من المطیعین، کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں بننا چاہتا ہوں. تو جواب آیا ادی فرائض اللہ، اللہ کے فرائض کو مکمل کر، جتنے فرائض ہیں نا اس کو ادا کرنے والا بن جائے تو مطیع بن جائے گا. سوال یہ ہوا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں پاکیزہ ہوں، میرے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، میں حالت پاکیزگی میں اللہ سے ملوں. تو جواب آیا کہ تو
حالت جنابت میں غسل کر لیا کر، جب غسل کی حاجت ہو جائے تو اچھی طرح سے حالت جنابت میں غسل کر لیا کر، تو اللہ سے ایسے ملے گا کہ تیرے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس بات کے ساتھ جوڑ کے یہ چیز نکالنا یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ کسی حدیث میں اس طرح کی بات نہیں ملے گی کہ غسل کر گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ سے اس طرح کی بات۔ تو صحیح باتوں میں کوئی ایک بات اپنی بھی تو ڈالنی ہوتی ہے نا۔ ہاں، اب اس میں مسئلہ بھی سن لیں۔ آپ کو حالت ناپاکی ہے، ناپاکی کی حالت میں سب سے بہترین کیا ہے؟ آپ فوراً غسل کریں۔ غسل نہیں کر سکتے، اس کے بعد کیا ہے؟ وضو کر لیں، فوراً وضو کر لیں۔ آپ وضو بھی نہیں کر پا رہے، بہت ٹھنڈ ہے، وضو بھی نہیں کر سکتے، تو آخری درجہ یہ ہے اپنے ہاتھ دھوئیں، استنجا کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں اور وہ ناک میں اور کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں۔ یہ آخری درجہ ہے، بہترین ہے کہ آپ غسل کر لیں، فوراً غسل کریں۔ پھر نہیں غسل کر سکتے وضو کر لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے استنجا کریں اور اپنے ہاتھ دھوئیں اچھی طرح سے اور ناک میں پانی ڈال لیں اور کلی کر لیں۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے کم پہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دین اسلام کا یہ درجہ ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ میں اللہ سے ایسے حالت میں ملوں، میں بالکل پاکیزہ ہوں، میرے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہوا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ سوال یہ ہوا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، میں نور کی حالت میں اٹھایا جاؤں، میرے ارد گرد آگے پیچھے نور ہی نور ہو۔ تو جواب آیا کہ لوگوں پہ ظلم نہ کر، روز قیامت اللہ تجھے نور میں اٹھائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے پر رحم کرے۔ سوال یہ آیا، تو جواب یہ آیا کہ تم مخلوق پر رحم کر، اللہ تجھ پہ رحم کریں گے۔ سوال یہ ہوا، میں یہ چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو جائیں، ان تقل ذنوبی۔ جواب یہ آیا کثرت سے استغفار کیا کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دیں گے۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ معزز بن جاؤں، چودھری بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں۔ تو جواب یہ آیا اللہ سے شکوے نہ کیا کر، اللہ سے شکوے نہ کیا کر، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ جواب یہ آیا، وہ شکوہ کے سمجھتے ہیں نا، اسی اللہ کا کی بگاڑیا سی۔ جب بندے کے اوپر تکلیف آتی ہے نا، اس طرح کے جملے منہ سے نکلتے ہیں نا، شکوہ کہتے ہیں اس کو۔ تو شکوے نہ کیا کر، معزز بن جائے گا۔ سوال یہ آیا، میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو جواب یہ آیا کہ جس کو اللہ اور اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں تو اس کو پسند کر، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی ناپسند کرتے ہیں تو اس کو ناپسند کر، تو اللہ کے نبی کا محبوب بن جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں۔ جواب یہ آیا کہ لوگوں پہ غصہ نہ کیا کر۔ سوال یہ آیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مستجاب دعوات بن جاؤں۔ جواب آیا کہ حرام سے بچا کر۔ سوال یہ آیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں تو میں رسوا نہ ہوں۔ جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے، نامہ اعمال سامنے ہوگا اور اس نامہ اعمال میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، تو اس وقت رسوائی ہوگی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے سامنے میں رسوا نہ ہوں۔ تو جواب یہ آیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کر، اللہ قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ سوال یہ آیا کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ میرے عیبوں کو پردہ ڈال دے، دنیا اور آخرت میں اللہ میرے عیبوں کو پردہ ڈال دے۔ جواب یہ آیا کہ تو لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کر، اللہ تیرے عیبوں کو چھپا لیں گے۔ سوال یہ کیا کہ میرے گناہوں کو کون سی چیز مٹا دے گی؟ جواب یہ آیا، آنسو اور عاجزی اور بیماری، یہ تینوں چیزیں آنسو کو، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سوال یہ آیا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی افضل نیکی کون سی ہے؟ جواب یہ آیا، اچھے اخلاق، تواضع، مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں۔ سوال یہ آیا، اللہ کے نزدیک کون سی برائی سب سے زیادہ بڑی ہے اور بری ہے؟ جواب یہ آیا، بد اخلاقی اور کنجوسی۔ سوال یہ آیا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ جواب یہ آیا، صلہ رحمی اور چھپ کر صدقہ کرنا۔ سوال یہ آیا کہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟
جواب آیا کہ روزہ جوز کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی کے سے سوال ہوئے اور اللہ کے نبی نے یہ جواب دیے۔ یہ واقعہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے بیان کرتے ہوئے کہہ دیا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا، کیونکہ اس کی سند ہی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی تک سند محفوظ نہیں ہے، اس طرح اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ ہم انہی باتوں کو بیان کریں گے، اور بہت سارے واقعات جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اب انشاءاللہ ان کو بیان کرتے رہیں گے۔ آج میں نے 3 باتیں بتائیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، یہ واقعہ کمزور ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ وہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی من گھڑت ہے، جھوٹا ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، وہ بدو کے ساتھ جو میں نے اللہ کے نبی کا مکالمہ اور گفتگو ہوئی، یہ واقعہ بھی سندن موجود ہی نہیں ہے، اس کی سند جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باتیں، ان میں سے اکثر باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ان کو اس طرح بیان کرنا، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔